الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور مشہور مؤرخ حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف یہ رکا بھیجا کہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں، مجھے قرض حسنہ کے طور پر 1000 درہم بھیجے۔ چنانچہ اس علوی نے 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک دوست کا رقعہ حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف آ گیا، رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی تھیلی بھیج دی۔ دوسرے روز وہی علوی دوست جن سے حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرض لیا تھا، اور وہ دوسرے دوست جنہوں نے حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے قرض لیا تھا، دونوں حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر آئے۔ علوی کہنے لگا، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1000 دراہیموں کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا رقعہ آیا تو میں نے یہ 1000 درہم بطور قرض بھیج دیے۔ انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی، تو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے ان دوست سے قرض مانگا اور انہوں نے آپ سے مانگا، اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی اور آپ نے اسے بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی مجھے دے دی 1000 درہم والی۔ پھر ان تینوں حضرات نے اتفاق رائے سے اس رقم کے 3 حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لیے۔ اسی رات حضرت سیدنا واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا، انشاءاللہ کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی نے حضرت سیدنا واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلا کر پوچھا، میں نے رات خواب میں آپ کو پریشان دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارا قصہ سنایا تو یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے کون زیادہ سخی ہے، آپ تینوں ہی سخی اور واجب الاحترام ہیں۔ پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقدی کو اور 20,000 درہم ان دونوں کو دیے اور حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قاضی بھی مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین دیکھیں کہ سچے مسلمان سخی اور پیکر ایثار ہوتے ہیں، اور اپنے بھائی کی تکلیف دور کرنے کی خاطر اپنی مشکلات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے،
یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے حالات سے باخبر ہیں اور سخاوت کرنے والوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سخاوت سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخاوت اللہ کی عطا ہے، سخاوت کرو اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ سنو، اللہ پاک نے سخاوت کو پیدا فرما کر ایک مرد کی صورت عطا فرمائی اور اس کی اصل کو طوبہ درخت کی جڑ میں راسخ کر دیا اور ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں کے ساتھ مضبوط کر دیا، اور اس کے بعد شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا، تو جو شخص اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سنو، بے شک سخاوت ایمان ہی سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور اللہ نے بخل یعنی کنجوسی کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا اور اس کی اصل کو شجر زقوم جہنم کے کانٹے دار درخت کی جڑ میں مضبوط کر دیا، اس کے بعد شاخیں زمین کی جانب مائل فرما دی، تو جو شخص اس کی کسی بھی ٹہنی کو تھامتا ہے اللہ پاک اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ جان لو، بخل یعنی کنجوسی اور ناشکری ہے، بخل کنجوسی یہ ناشکری ہے، اور ناشکری جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ یہ سخاوت یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور بخل یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اس لیے کنجوسی نہ کیا کریں، سخاوت کریں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ سخاوت کی جائے، ہر معاملے میں سخاوت کی جائے، اپنے بالخصوص اہل خانہ پر، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے تو کنجوس نہ بنے، بخل نہ کریں، دیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ اور جو سخی ہوتا ہے یہ اللہ کا دوست بھی ہوتا ہے۔ اور سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس چیز کو جس سے خود اسے حاجت ہو دوسروں کو دے دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، یعنی یہ ایک چیز جس کی مجھے ضرورت تھی لیکن میں نے اسے کسی دوسرے کو دے دیا تو اللہ پاک مجھے بخش دے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی کی کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، کسی کے پاس کوئی چیز ہے اور اس چیز کی اسے ضرورت ہے لیکن وہ چیز دوسرے کو دے دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو، تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے، اور یقیناً جاہل سخی کنجوس عابد سے افضل ہے۔ کون؟ جاہل سخی کنجوس عابد سے افضل ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سخی لوگ چاہے فاجر ہوں ان کے دلوں میں محبت ہی ہوتی ہے، اور بخیل چاہے کتنے ہی بھلے کیوں نہ ہو دلوں میں ان کے لیے نفرت ہی پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں
اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا۔ حضور نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں پر معلوم کرایا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے۔ معلوم ہوا کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بی بی سے دریافت کیا، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے۔ یہ تجویز اس کے لیے کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں۔ اگر اس کو معلوم ہوگا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا کم ہے، وہ مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح مہمان کو کھلایا اور خود بھوک کی حالت میں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رات فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ پاک ان سے بہت راضی ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی جس کا میں نے ترجمہ کنز الایمان پیچھے پڑھا۔ اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ کہا کہ اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تھوڑا ہے، تو بچوں کو بلا پھسلا کر سلا دو اور جو ہے چراغ بجھا دو۔ اب مہمان یہ سمجھے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، حالانکہ ہم اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہوں گے، اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ اگر چراغ جلتا ہوگا تو مہمان اصرار کرے گا کہ آپ بھی کھائیں، تو پھر کھانا کم بھی پڑ جائے گا۔ لیکن چراغ کا ہاتھ بجھا دینا تاکہ مہمان سمجھے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسے تھے ہمارے اسلاف، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کیا ہی شان ہے، وہ کتنے سخاوت کے پیکر تھے اور سخی تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی سخی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری واقعہ سنا کے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بے حد سخی تھی۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے، حالانکہ ان کی قمیص مبارک میں پیوند لگا ہوا تھا۔ اور ایک دفعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سب درہم ایک ہی روز، ایک ہی دن کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، تقسیم کر دیے۔ اور اس روز آپ خود روزے سے تھیں۔ شام کے وقت باندی نے عرض کی، یعنی جو ان کی نوکرانی تھی، اس نے عرض کی، کیا یہ اچھا ہوتا کہ ایک درہم روٹی کے لیے رکھ لیتی، یعنی کہ سارے درہم ہی بانٹ دیے، ایک درہم روٹی کے لیے رکھ لیتی۔ تو فرمایا مجھے یاد نہیں رہا، یاد رہتا تو بچا لیتی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وسعت کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور زاہدانہ گزار دی، اور جو دولت بھی حاضر ہوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دی، یہاں تک کہ 1,00,000 درہم آئے وہ بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیے، اور روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کوئی اہتمام نہ فرمایا۔ اور ایک ہم ہے کہ اگر کبھی نفل روزہ رکھ بھی لیں تو ہمیں افطار کے وقت بہت سے اقسام کے پھل، کباب، سموسے، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت اور نہ جانے کیا کیا چاہیے۔ بہرحال ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور دولت سے اس قدر محبت نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں دل تنگ ہو۔ سخاوت کا ذہن بنانے، حب دنیا سے پیچھا چھڑانے اور آخرت کی بہتری کے لیے آپ اللہ کے نیک لوگوں کے سنگ ہو جائیے، سخی لوگوں کے ساتھ دوستی کیجیے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ وہ ایک شعر بھی ہے کہ اچھی صحبت، تو اس کے لیے ہم اچھی صحبت اختیار کریں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ نہ صورت بری ہے نہ سیرت بری ہے، نہ ہی نیت بری ہے، برا وہ ہے جس کی صحبت بری ہے۔ تو اپنی ہم صحبتوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے دوستوں کو ہم اچھا رکھیں، اچھے دوست بنائیں، وہ دوست جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، وہ دوست جن کو ہم ساتھ مل کے ہم ان کے نوازی بنیں، سخی بنیں، بخل ہمارے اندر سے نکل جائے۔ تو ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، ایسے نیک دوست بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے بخل سے بچائے گا اور سخاوت عطا کرے گا۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس چینل کو آپ آگے شیئر بھی کر دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔